بتائیے کہ حقیقی رب یہ ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ رب نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے. آگے انہوں نے پوچھا اسی میں سعودی کے عوام بہت ہی چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور جو طریقہ ہے وہ داڑیوں کو چھوڑ دو ہے. اب اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کیا ہے آپ سمجھ لیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں کیا ہے اور کیا نہیں. سنت یہ ہے آپ نے فرمایا کہ مونچھوں کو تراشو، داڑھی کو چھوڑ دو، بس یہ سنت ہے. ٹھیک. اب مختلف لوگ رواج کے اعتبار سے کوئی اتنی رکھ لیتا ہے نا، کوئی مختلف ہر علاقے کے مسلمان کی اتنی پتلی ویسے باریک کاڑی رہتی یہاں سے پوری آتی ہوتی رہتی، تب باقی صاحب کرتا ہے ادھر کی. مختلف لوگوں کا اپنا مختلف طریقہ ہے، یہ سنت نہیں ہے. لیکن سنت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا داڑھیوں کو چھوڑ دو، مونچھوں کو تراشو. اب یہ غلط فہمی ہوتی لوگوں کو، وہ غلط فہمی بھی کوئی کا داڑھی کو بڑھانے کا اجازت نہیں تھی. کیا غلط فہمی ہوتی پہلی؟ ابھی ایک ہفتہ رکھے تو اتنی بڑھ گئی، ایک مہینے میں اتنی بڑھ جائیں گی، 2 مہینے 3 مہینے 1 سال 2، ایسا گنتا آدمی کاؤنٹ کرتا. ارے بہت بڑی ہو جائے، نہ کو اتنی بڑی داڑھی بول تو خطرناک ہو جائے نا، کہاں رکھوں گے. وہ اندازہ ہوتا ہے اس کا. جب کہ داڑھی جب بڑھتی ہے نا تو ایک جگہ آ کے پھر وہ رک جاتی ہے، اس کی گروتھ نہیں ہوتی اس سے زیادہ. اب میں نے داڑھی رکھا ماشاء اللہ 7-8 سال ہو گئے اس کو، 8 سال میں اس کی اتنی گروتھ اب نہیں بڑھتی، بس اتنی ہی رہتی ہو. کتنے بہت سے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں آپ کاٹتے کیا اس کو؟ میں کاٹتا تو نہیں، بڑھتی شیپ میں کیسے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز کیسا مومن کو دیں گا جو بدنما لگے اور دعوت اسلام کے خلاف. دائی تو مسلمان تو دائی ہیں، ایسی چیز اللہ دے نہیں سکتا جو بدنما کرے اور اسلام سے لوگ دور بھاگے. میں نے کہا وہ ایسی ہی آتی ہے، وہ نیچرل ہے اور اتنی ہی رہتی ہے اور ایسا ہی اس کا شیپ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے جب آئی تھی تو یہاں نہیں تھی قلم، یہاں تھی، لیکن میں نے اتنا برداشت کیا 2 سال، پھر یہاں ہی تھوڑی اتنا کرنا پڑتا. ورنہ بعد میں اللہ تعالیٰ چونکہ ایک ایسی چیز اللہ کیسے سنت بنا سکتا ہے جو چیز سے انسانیت دور بھاگے نہیں ہو سکتا. تو یہ غلط فہمی ہوتی بہت بڑھتی نہیں ہوں. اس کی ایک بڑھ ہوتی ہے، اس کے بعد جو رک جاتی ہے پھر نہیں بڑھتی ہے، تو اس کی ایک لمٹ ہے. ہر کسی کی داڑھی کی لمٹ ہوتی ہے، تو آپ نے بڑھا دیا اور کسی کی بہت بڑھتی ہے، میں مانتا ہوں اس کو، لیکن وہ بھی ایک لمٹ، اتنی بڑھ کے رک جاتی ہے، اتنی بڑھ کے، لیکن ایسا زندگی بھر بڑھیں گی ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ غلط فہمی ہے. دوسرا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں داڑھی بڑھائے تو اس سے فنڈامنٹلسٹ دکھتے، اس سے بہت خطرناک دکھتے، اس سے دہشت گرد دکھتے، اس سے ہوتا ہے نا، بہت سی بار ہوتا ہے نا، بہت سی بار خود داڑھی والا ڈرتا ہے، کوئی دکھا یار میری داڑھی بہت بڑی ہے تو کیوں یہاں کوئی فائن ہے کہ داڑھی بڑی رہتی تم کو جرمانہ دے رہے کیا؟ ہاں وہ سکھوں کی بھی داڑھی بہت بڑی رہتی، وہ تو نہیں ڈر رہے کسی کو دیکھ کر. یہ ہمارے دل میں شیطان نے کیا کیا، دنیا کا ڈر بٹھا دیا. یاد رکھیں ارے اس سے یہ ہو جائیں گا، اس سے ایسا ہوتا، محکمات یہ سوچیں گے وہ فلاں کریں گے. ایسا کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نا. اور اگر محکمات کا اگر آپ لیں ڈپارٹمنٹ سے، تو بڑی داڑھی سے کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی داڑھی والوں کو بہت ایزی لیتے ہیں، بولتے چھوٹی داڑھی والوں بہت نظر رکھو، یہ کچھ تو بھی کارنامے کرتے. یہ میرا ایکسپیرینس. بڑی داڑھی والوں کو نہیں بولتے، ان کے پاس کیسا تصور ہے کہ بڑی داڑھی والے بولے تو فلاں ایک جماعت، جن کا تصور کسی چیز میں بڑی بڑی داڑیاں رکھتے، بولتے ہیں بڑی داڑھی والے اچھے لوگ، شانتی والے لوگ رہتے ہیں، نہ پوسٹر چھاپتے نہ بینر چھاپتے، لوگ جمع ہوتے آتے اور چل جاتے اچھے سے. تو ان کے پاس تو الٹا اچھا تصور ہے داڑھی والوں کا. بڑی چھوٹی داڑھی والوں بولتے ہیں ہاں ان پہ نظر رکھو، یہ فلاں کہوں گا، یہ فلاں کہوں گا، چھوٹی ہے نا، کچھ نہ کچھ اس کے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو اگر سمجھ رہے ہیں آپ محکمات تکلیف دیں گے تو بڑی داڑھی والے کو، چھوٹی کو دیتے ہوں. اور رسپیکٹ ہے داڑھی، یاد رکھیے. آپ بھی سمجھیں گے لوگ ڈس رسپیکٹ کریں گے، میں خوبصورت نہیں دکھوں گا، نہیں، آپ کی داڑھی رسپیکٹ ہے آپ کے لیے. بہت لوگ عزت دیتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. بلکہ اگر کوئی دینی رہنما بغیر داڑھی کا ہو تو اس کو رسپیکٹ نہیں ملتی، جب اس کے بنسبت اگر کوئی دینی رہنما ریلیجیس لیڈر چاہے کسی مذہب کا داڑھی والا ہو، اس کو رسپیکٹ زیادہ ملتی، مور گین کرتا ہے بنسبت دوسروں کو. دیکھیے آپ ایک سمجھ لیجیے کوئی سادھو بابا جو چکنا ہے، اس کو رسپیکٹ نہیں ملتی جو داڑھی والے سادھو بابا کو رسپیکٹ ملتی. بہت لوگ عزت دیتے ہیں، اس لیے کہ داڑھی رکھنا ایک بہت بڑا سیکریفائس ہوتا ہے ان کے مذہب میں کہ اس نے ایک قربانی دیا. سمجھ رہے، ایک اللہ والا بننا چاہ رہا ہے، ایک دھارمک انسان بننا چاہ رہا ہے. تو لہٰذا یہ غلط فہمیوں کو نکال کر ہم سنت یہ ہے کہ مونچھوں کو تراشو اور داڑھی کو چھوڑ دو. اب اس کے علاوہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ غلط ہے. یاد رکھیے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں کہ یہ قومیں سب غلط کرے. اس کے علاوہ اگر آتی ہے تو آپ کو رکھنا. بہت سے لوگ بولتے ہیں میرے کو اتنی یہاں آتی، پھر یہاں آتی، پھر یہاں آتی، نہیں آتی ہے نا. بہت سے لوگ، جب مجھے بھی داڑھی آئی تو بہت تھوڑی سی تھی یہاں، تو بہت سے لوگ بولتے تھے ارے ابھی کاٹ دو، جب پوری آئیں گی تو رکھنا. تو یاد رکھیے شیطانی ہیلے ہیں، کبھی نہیں ماننا ان ہیلوں کو. جتنی آ رہی اتنے کے ثواب پاؤں گا میں. میرے کو تھوڑی شریعت نہیں بولا کہ زکوٰۃ دو، بولا یہ تھوڑی بولا 1 کروڑ کمائیں گے تو 2.5 لاکھ نکالنا اس میں سے. جو کما رہا ہوں نصاب تک پہنچا دینا. آج نہیں اپن ایک ساتھ نکالیں گے زکوٰۃ 10-20 سال بعد، ایک ساتھ صدقہ کریں گے 50 سال میں، جب بہت کما لوں گا نا آخری وقت میں پورا کر دوں گا. نہیں، جو ابھی ہے اس کا ڈیمانڈ ہے، جو ہوں گا وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے، ابھی اتنی آ رہی اتنی رکھنا ہے مجھے. حدیث میں تھوڑی کہ اتنی آئی تو مت رکھو، کاٹ دو، جب پوری آئی تو رکھو، پوری کا ثواب زیادہ آئے چھوڑے. یہ کوئی اصول نہیں ہے. داڑھیوں کو رکھنا ہے اور مونچھوں کو تراشنا، یہی سنت رسول ہے اور اسی کا ہم کو حکم ہے. اور ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو کہ داڑھی رکھنا سنت ہے. داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، یاد رکھیے. بہت سے لوگ داڑھی رکھنا واجب ہے، فرض ہے.
اس لیے کہ جو چیز کا حکم نبی دے دے وہ واجب ہوتی ہے، سنت نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ داڑھیوں کو رکھو، مونچھوں کو تراشو، 5 حدیثیں ایسی صحیح۔ مجوسیوں سے الگ دکھو، مونچھوں کو تراشو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اہل کتاب سے الگ دکھو، مونچھوں کو تراشو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اور اسی طرح کافروں سے، مشرکین سے الگ دکھو، مونچھوں کو تراشو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ حکم ہی ہے، حکم ہے۔ بلکہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی، سیرت کا حوالہ ہے، اس کی حدیث کا حوالہ نہیں کوئی، وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب مجوسی 2 سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ وارنٹ لے کے آئے کہ آپ کو گرفتار کرنا ہے اور آپ کو لے جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ ابھی تمہارے جانے سے پہلے اس کا قتل ہو گیا، وہ مر گیا تھا بادشاہ جس نے وہ کیا تھا، اور اس کا بھتیجا اس کی پوزیشن پہ آ گیا تھا، کہا وہ تو مر گیا۔ اور اس کے بعد جب وہ سفیر آئے تو آپ نے پوچھا یہ تم نے مونچھیں کیوں بڑا رکھی؟ ان کی مونچھیں ایسی بڑی تھی، مجوسی لوگ رکھتے تھے، داڑھی رکھتے ہیں۔ تو کہا یہ ہمارے رب مطلب خسرو کا حکم ہے کہ مونچھوں کو بڑھاؤ اور داڑھی کو تراشو۔ تو آپ نے کہا یہ میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو تراشو۔ تو اس سیرت کے اس حوالے کے مطابق یہاں واجب ہے داڑھی، اور ان حدیثوں کے مطابق اس لیے کہ قرآن نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ لہٰذا یہ واجب ہے، یہ سنت نہیں، سنت سے بڑھ کر یہ عمل ہے۔